اور یہاں میں آپ کو ایک آپ کی دوگلی پالیسی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گالیاں دی تھیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی۔ اور یہ ترجمہ اس لیے کیا کہ عام لوگ جب اس بات کو سنیں گے یا اس جملے کو سنیں گے کہ گالیاں دی تھی، ان کے ذہن میں ایک نفرت تو پیدا ہوگی کہ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنے بد زبان تھے نعوذ باللہ، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اب وہ گالیاں کیا تھیں؟ گالیاں نہیں تھیں مرزا صاحب، میں پہلے بھی اس پر پورا ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں اور یوٹیوب پہ موجود ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ایک واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے، وہاں بھی آپ نے ترجمہ گالی اور بلکہ لعنت تک بھی کیا۔ تو وہاں میں نے بتایا تھا کہ سب یسب، سب کا جو لفظ ہے وہی حدیث یہاں لا تسبو ہے، اور وہی دوسرے مقامات پر جیسا کہ آگے بھی کہیں ذکر ہوگا۔ تو سب یسب، سبن کا مطلب ماں بہن کی گالیاں یا بطور گالی جس کا ہم اردو زبان میں تصور کرتے ہیں وہ قطعاً نہیں، بسا اوقات اس سے وہ مراد ہو سکتی ہے، لیکن عموماً کسی کا تذکرہ برائی سے کرنا، کسی کو نازیبا بات کہہ دینا، یہ بھی سب ہے، اور وہ کلپ آپ ہمارا یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ نے ترجمہ کیا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں، گالی گلوچ کی، گالیاں دیں، تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہی جو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھی، کوئی سخت تلخ بات کہہ دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبا بات، کوئی تلخ بات بھی نہ کیا کرو، میرے صحابہ کا تذکرہ برائی سے نہ کیا کرو۔ اب وہ مسند احمد میں الفاظ موجود ہیں مرزا صاحب، مسند احمد میں وہ الفاظ موجود ہیں، وہاں پر یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ موجود ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تستطیلون علینا بایام سبقتمونا بہا، کہ عبد الرحمن آپ ہمارے اوپر فخر کرتے ہیں یا ہم پر چڑھائی کر دیتے ہیں بسا اوقات ان دنوں کی وجہ سے جو آپ ہم سے پہلے اسلام لے آئے۔ ہم صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، آپ لوگ پہلے مسلمان ہوئے ہیں، ان پہلے دنوں کی وجہ سے آپ ہمارے اوپر چڑھائیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک نزیبہ بات تھی، یقیناً یہ ایک شرف تھا پہلے اسلام لانے والا، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اگر کوئی بات کی بھی تھی تو تب بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی، اور پھر پوری امت کے لیے یہ قانون بھی بن گیا، اور یہ اب تو امت کے لیے ہے نا، اب تو صحابہ کے لیے نہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب سیدنا خالد رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ساری امت بھی تھی، اور اب تو امت کے لیے ہی ہے نا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے بارے میں اگر آپ کہیں کہ کیوں کیا، آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ آپ اور میں کون ہوتے ہیں صحابہ کی عدالت لگانے والے، ان کو کٹہرے میں کھڑے کرنے والے کہ انہوں نے یوں کیوں کہا جی، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے ظلم کر دیا، انہوں نے زیادتی کر دی۔ بالکل غلط ہے مرزا صاحب۔ تو الفاظ کیا تھے؟ وہ جس کو آپ گالی کہہ رہے ہیں مرزا صاحب، جس کو آپ اردو میں بھی گالی کا ترجمہ کر کے کہہ رہے ہیں نا، وہ اصل میں کیا تھا کہ تستطیلون علینا بایام سبقتمونا بہا، کہ ان دنوں کی وجہ سے، اس عرصے کی وجہ سے جو تم سبقت لے گئے ہم سے اسلام پر، اس وجہ سے آپ ہمارے اوپر چڑھائی کرتے رہتے ہیں، یا ہمیں سخت سست کہتے ہیں، یا بسا اوقات ہماری کوئی عزت پر کوئی حرف اٹھا دیتے ہیں کہ آپ بعد میں مسلمان ہوئے، اس طرح کوئی وہ بات ہوئی ہوگی۔ تو جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو میں نے حدیث پیش کی ہے صحیح بخاری کی 3661، کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی میری زیادتی تھی، مجھ سے زیادتی ہوئی تھی، آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ناراض نہ ہوں۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کی جو شان ہے اور مقام ہے، عمر آپ کا مقام کم ہے، آپ کو نہیں چاہیے تھا، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی بات ہو بھی گئی تھی، آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ آگے سے ناراضی کا اظہار کرتے، آپ نے ان سے راضی رہنا تھا، اور ان سے آپ نے ہی معذرت کرنی تھی، چاہیے غلطی ان کی بھی تھی۔ تو بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بھی یہ فرما دیا، اللہ کے بندو، وہ
سبقت والے لوگ ہیں، وہ آپ سے شان اور مقام میں زیادہ ہیں، اگر ان سے کوئی بات ہو بھی گئی، آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے جو انہیں ناگوار گزرے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے بچوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ بڑا بچہ ہے، بڑا بیٹا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو چھوٹے کو ہم سمجھاتے ہیں میرا بچہ اس طرح نہیں کرتے۔ بڑے نے اگر آپ پر کوئی زیادتی بھی کر دی ہے، کوئی آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی ہے یا آپ کو کچھ ایسا کہہ بھی دیا ہے تو وہ بڑا ہے، اس کے احترام کا تقاضا ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ بالکل ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، اور اس سے نتیجہ کیا نکالا کہ ایک تو یہ کہا کہ گالیاں دے رہے تھے، وہ گالیاں کیا تھیں وہ ہم نے پیش کر دی، وہ ایک طرح کی ان کی جناب میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ کر دی، ان کا تذکرہ نازیبا الفاظ میں کر دیا کہ آپ لوگ ایسے ہی ہم پر چڑھائی کرتے رہتے ہیں، آپ پہلے مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو وہ بات ہی نہیں بھولتی جناب، ہمیں ہر وقت اس کے تانے دیتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کی اور نہیں کرنی چاہیے تھی، بس اتنی بات تھی، اور آپ نے ترجمہ کیا کہ گالیاں دے رہے تھے۔ جبکہ دوسری جگہ پر مرزا صاحب آپ نے اپنے پمفلٹ جو 5B ہے ریسرچ پیپر، جس کو آپ ہائیڈروجن بوم کہتے ہیں نا، آپ دیکھیں ہائیڈروجن بوم میں آپ نے کس طرح کا وہ جو مواد میٹیریل ڈالا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ زوائد مسند احمد میں ایک حدیث تھی کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کچھ بات کر رہے تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات کر رہے تھے۔ وہ بات کیا تھی؟ وہی لفظ، بالکل جو لفظ سبا یسبو، جو لفظ صحیح مسلم میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے لفظ بولا تھا، وہی، اور وہی لفظ جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کا تذکرہ برائی سے نہ کرو، بالکل وہی الفاظ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئے، اور آپ ان کا دفاع کرنا چاہتے تھے مرزا صاحب، وہاں آپ دفاع کرنا چاہتے تھے، آپ ان کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی بری بات نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں، ہم تو سب صحابہ کے بارے میں چاہتے ہیں، آپ ایک گروہ کے بارے میں کہتے ہیں چاہتے ہیں اور دوسرے گروہ کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بری بات ہی لوگوں کے ذہنوں میں جائے۔ وہاں آپ نے تذکرہ کیا، ترجمہ کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا، وہاں الفاظ یہ ہیں زوائد مسند احمد میں کہ ایک شخص فلاں کو سب کر رہا تھا، بالکل یہی سبا یسب، وہی الفاظ جس کا ترجمہ آپ نے وہاں گالی کیا، گالیاں کیا، تو یہاں آپ نے ترجمہ کیا وہ ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ وہ ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا، اور محبوب شخصیت کا نام بھی آپ نے وہاں نہیں لیا، نام بتانا چاہیے تھا نا۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں جی یہ ایک ضعیف روایت جس کے بارے میں ہم اس کی حقیقت بیان کر چکے ہیں، وہ ابو داود میں آئی، تو آپ نے کہا کہ یہاں امام ابو داود نے نام نہیں لیا، فلاں فلاں کہہ کر بات گول کر دی، اور جناب دوسری جگہ پر وہ لفظ آیا، ان کا نام آیا، تو جناب یہ، حالانکہ وہاں بھی آپ نے تعریف بھی کی تھی، خیانت بھی کی تھی، وہ ساری چیزیں ہم نے بیان کی کھول کر، وہ کلپ بھی آپ ہمارا یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی فلاں شخصیت، اور وہاں فلاں شخص کا نام تھا اور آپ نے کھود نکالا، حالانکہ وہ بھی آپ کی تحریف کا شاہکار تھا، اور یہاں جو فلاں شخص کا نام تھا آپ نے چھپا لیا، آپ نے اس کا ترجمہ محبوب شخصیت کر دیا، اور وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی۔ تو یہاں اگر آپ ترجمہ کرتے تو آپ کی خیانت پکڑی جاتی مرزا صاحب، آپ کی دوغلی پلیسی لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتی کہ دیکھیں ایک جگہ اگر کوئی برا بھلا کہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ کن کی سنت ہے، برا بھلا کہنا کن کی سنت ہے، حالانکہ انہوں نے برا بھلا کہا ہی نہیں۔ وہ آگے ہم تذکرہ کرنے والے پہلے بھی بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے قطعاً اہل بیت کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ بنو امیہ، یہ آل امیہ، انہوں نے جناب ممبروں پر لعنت کروائی اور خود لعنت کی، نعوذ باللہ۔ بالکل جھوٹ ہے، ہم اس کا تذکرہ آگے پھر تفصیلاً کریں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ان کے بارے میں جھوٹ منسوب کرتے ہیں آپ، تو لوگوں نے پھر پوچھنا تھا نا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا سٹانس ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دور داماد رسول
دو بیٹیوں کے خاوند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اگر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہی سب کا لفظ بولیں، سب یسب وہ کیا کر رہے تھے، وہاں ترجمہ گالیاں نہیں کیا مرزا صاحب آپ نے، وہاں ترجمہ کیا کہ محبوب شخصیت کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا تھا۔ تو بالکل یہی ترجمہ اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کر لیتے تو آپ کیا ہوتا، یہی نا کہ آپ کا جو مدعا ہے وہ ثابت نہ ہوتا، آپ جو لوگوں کے ذہنوں میں گندگی ڈالنا چاہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں وہ ثابت نہ ہوتی، آپ جو فرق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صحابہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں، جو بعد والے صلح حدیبیہ کے وہ تو گویا نعوذ باللہ وہ قانوناً ہی صحابی ہیں، وہ اصلاً صحابی نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کیسے ثابت ہو جاتی ہیں؟ اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے وہ دم توڑ جاتا۔ لوگ آپ سے پوچھتے کہ حضرت اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اگر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کوئی گالی گلوچ کیا تھا یا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گالی گلوچ کیا تھا، تو اتنا بڑا طوفان اٹھایا آپ نے، صحابیت سے خارج کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اگر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کہتے ان کے بارے میں۔ تو یہاں آپ بات گول کر گئے، مٹی ڈالی نا، لیپا پوتی کی۔ ہم کہتے ہیں سارے صحابہ کے بارے میں ایسے کرو مرزا صاحب، کیوں ایسے کرتے ہو کہ ان کی شخصیت مجروح ہو لوگوں کے سامنے؟ ہاں کوئی بھی ایسی قابل قدر شخصیت ہے، اس سے اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کو بھی ہم اس طریقے سے بیان کریں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ چلی جائے، اور آپ جو ہوئی نہیں اس کو بھی ایسے اچھالتے ہیں، اپنی طرف سے بنا کر جھوٹ بولتے ہیں، اور جہاں پر بات ہے وہاں آپ کہتے ہیں جی نہیں وہ تذکرہ برائی سے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے وہاں شو نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا، دیگر احادیث میں موجود اور اسی حدیث میں آگے جا کے ذکر بھی ہے، آپ نے وہاں نام بھی شو نہیں کیا، اور دوسرا سب کا جس کا ترجمہ آپ ہر جگہ گالی کر رہے تھے یہاں آ کر کیا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے تھے، یہی ترجمہ آپ ہر جگہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ مرزا صاحب آپ کی خیانت ہے، یہ آپ کی دوغلی پالیسی ہے، یہ آپ کا اصل چہرہ ہے جو ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ کو بھی ہم یہ دعوت دیتے ہیں، دعوت اصلاح، کہ اللہ کے لیے آپ ان باتوں سے ان کاموں سے باز آ جائیں، صحابہ کرام کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، لوگوں کے دلوں میں بھی صحابہ کرام کا احترام ڈالیں۔ آپ صحابہ کرام کا احترام ختم کرنا چاہتے ہیں، ختم نہیں ہوگا، آپ کی اپنی آخرت برباد ہوگی، آپ کے نامہ اعمال سیاہ ہوگا، آپ کا جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ وہ گرے گا۔ صحابہ کرام کی شان اور ان کا مقام ختم نہیں ہو سکتا مرزا صاحب، اللہ نے قرآن میں ان کے مقام ان کی شان بیان کی ہے، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے صحابہ کرام کی عزت و عظمت پر، آپ اسے ختم نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اس کام سے باز آ جائیں۔